اکتوبر 1947 سردار ابراہیم خان اور ان کے ساتھ 6000 سپاہیوں نے مل کر کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ جلدی پاکستانی قبائلی علاقوں سے 5000 لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچے اور ہری سنگھ کی آرمی کو سری نگر سے 35 کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا۔ اب مہاراجہ کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے ہندوستان کی شرط کو منظور کرتے ہوئے ان کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے اور اس کے اگلے ہی دن ہندوستان نے اپنی 50,000 آرمی ایئرپورٹس کے ساتھ کشمیر میں جنگ کے لیے بھیجا۔ یہی آج کی پاکستان ایکسپلور ایپیسوڈ 2 کی کہانی ہے۔ کہانی آسان ہے لیکن اتنی بھی مختصر نہیں۔ میں ہوں دانشور اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب سمجھیں گے، تو لیٹ سمجھتے ہیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو یہ علاقہ 1815 سے پہلے 22 چھوٹے موٹے ریاستوں پر مشتمل تھا جو افغانستان کے حکمران امیر علی شاہ درانی کے کنٹرول سے نکل کر چھوٹے موٹے حکمرانوں نے بنائے تھے۔ ان ریاستوں کو مجموعی طور پر پنجاب پہاڑی ریاستیں بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ریاستیں مختلف ہندوستانی حکمرانوں کے کنٹرول میں رہ چکے ہیں۔ مغلوں، راجپوتوں اور گورکھوں کے بعد یہ آخر میں سکھوں کے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ یہ علاقے سکھوں کے کنٹرول میں تھی لیکن 1845 میں پہلی انگلو سکھ وار ہوئی۔ اس وار میں سکھوں کو شکست ہوئی تو انہیں 1.2 ملین روپے کا معاوضہ ادا کرنا تھا۔ وہ یہ پیسے ادا نہیں کر سکتے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان روپوں کے بدلے گلاب سنگھ سے کشمیر کے حصے کو لینے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح کشمیر ایک آزاد ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ 1940 کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں ایک الگ ریاست کا مطالبہ شروع کر دیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بالآخر 3 جون پلان کے تحت پاکستان اور انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنا پڑا۔ اگر آپ نے پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پاکستان ایکسپلور ایپیسوڈ 1 کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈومینز کی تقسیم کے بعد آزاد ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے پاکستان یا ہندوستان جس کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی دوران کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے وزیر اعظم رام چندر کاک کے ساتھ مل کر آزاد رہنے کا فیصلہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کشمیر کی زیادہ آبادی مسلمان ہے اور وہ کبھی بھی ہندوستان میں شامل ہونا قبول نہیں کریں گے، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ایسے میں ہندو اور سکھ اقلیتیں اپنی حقوق سے محروم ہو جائیں گے۔ 1947 میں کشمیر کا صوبہ 90% مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ صوبہ جموں جو 5 اضلاع پر مشتمل تھا، اس میں ہندو اور مسلمانوں کی اکثریت برابر تھی۔ مغربی اضلاع میرپور اور پونچھ میں مسلم اکثریت اور مشرقی پہاڑی سلسلہ لداخ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ واضح طور پر کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ کچھ منظم تحریکوں میں بھی شامل ہو چکے تھے جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنی کوششیں کر رہی تھی۔ لیکن ہری سنگھ کو یہ خطرہ تب لاحق ہوا جب سردار ابراہیم اور ان کے ساتھ 6000 سپاہی جو دوسری جنگ عظیم میں بھی لڑ چکے تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے میں دلچسپی لی۔ تو ہری سنگھ نے خطرے کو بانپتے ہوئے سب سے پہلے ان سے ہتھیار ضبط کر لیے اور اپنی دلچسپی ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے موڑ لی۔ اور بالآخر اپریل 1947 میں مہاراجہ نے اپنی دلچسپی ظاہر کر دی کہ اگر آزاد رہنا ممکن نہیں ہوا تو وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنا وزیر اعظم رام چندر کاک بھی برطرف کر دیا اور ایک ریٹائرڈ میجر جنک سنگھ کو وزیر اعظم بنا دیا، جس سے مہاراجہ کے فیصلے اور بھی مضبوط ہو گئے۔ اسی دوران سردار ابراہیم اپنی کچھ ساتھیوں سمیت پنجاب فرار ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک منظم تحریک چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے کشمیر میں اسلحہ بھی اسمگل کرنا شروع کر دیا کشمیر میں بغاوت کے لیے۔ اسی دوران انہیں پاکستان آرمی کو کچھ افسروں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اکبر خان بھی ان افسروں میں سے تھے جو کشمیر میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ بھی پنجاب پہنچے اور سردار ابراہیم کی کوششوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے مدد کے طور پر سردار ابراہیم کو 4000 رائفلیں بھی دی اور کشمیر میں بغاوت کے لیے ایک ڈراپ پلان بھی تیار کر دیا۔ اسی دوران مہاراجہ کی طرف سے ہندوستان کی حمایت پر کشمیر میں مسلم اکثریتی علاقوں میں آپریشن شروع ہو گئے۔ بہت سے مسلمانوں کو مارا گیا اور گھروں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ یہ آپریشن بیسیکلی مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے سردار ابراہیم اور ہری سنگھ کے فوج کے درمیان پونچھ میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسی جنگ میں وہاں کی مقامی لوگوں نے بھی سردار ابراہیم کا ساتھ دیا اور جلد ہی انہوں نے پورے پونچھ ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ تھوڑے سے سولجرز اور مقامی لوگ ایک ٹرین آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہزاروں لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ انہوں نے ہری سنگھ کی آرمی کو 35 کلومیٹر سری نگر سے پیچھے دھکیل دیا۔ اب ہری سنگھ کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے ہندوستان سے مدد مانگی۔ ہندوستان نے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ ان کی مدد صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کرے۔ تو ہری سنگھ نے بھی ایسا ہی کیا۔ 26 اکتوبر 1947 میں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کر دی۔ اب کشمیر ہندوستان کے کنٹرول میں آ چکا تھا اور اس کے اگلے ہی دن ہندوستان نے اپنی آرمی کو کشمیر میں بھیجا۔ سردار ابراہیم اور قبائلی لوگوں کی کارروائیوں کو بہت حد تک محدود بھی کیا۔ ہندوستان کی فوج کشمیر میں داخل ہوتے ہوئے جناح نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل گریسی کو آرڈر دیا کہ وہ بھی کشمیر میں آرمی بھیجے باقاعدہ جنگ کے لیے، لیکن جنرل گریسی
ایجنسی نے انکار کر دیا۔ پاکستان کی آرمی تو کشمیر میں داخل نہیں ہو سکی، لیکن اس سے قبائلیوں کی پلو اور بھی کشمیر میں بڑھ گئی۔ قبائلیوں نے اپنی سنیپنگ ٹریننگز اور گوریلا ٹیکٹکس کی وجہ سے بہت سی جگہوں کو قبضہ بھی کر لیا، لیکن ایک پروفیشنل آرمی کا مقابلہ کرنا تو اتنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال اپریل کی مڈ تک جناح نے جنرل گیسی کو کسی نہ کسی طرح کنونس کر لیا تھا اور وہ کشمیر میں فوج بھیجنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ پاکستان کی آرمی کشمیر میں تو داخل ہو گئی، بہت سی جگہوں پر ان دو آرمیز کے درمیان جنگ بھی ہوئی، لیکن ہندوستان کی طرف سے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ان دونوں ملک کے درمیان سیز فائر کر دی اور پاکستان کو کشمیر سے فوراً آرمی کو واپس بلانے کے لیے کہا، اور ہندوستان کو ضرورت کے مطابق لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے فوج کو رکھنے کی اجازت دی، اور اسی طرح پاکستان کی پہلی جنگ ختم ہوئی۔ یہ جنگ تو ختم ہوئی، لیکن کشمیر کا ایشو ابھی بھی انسالوڈ ہے۔ کشمیر کے ایشو کو لے کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ اسی وجہ سے خراب رہتے ہیں۔ پاکستان کی کہانی میں ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، وہ سب ہم پاکستان ایکسپلور کی اگلی ویڈیوز میں سمجھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔